بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان کا مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے کہ شعبان المعظم کے مہینے کے بعد آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ ہمیں شعبان میں کون سے اعمال کرنے چاہیے، اس کے لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خاص معمولات کیا کرتے تھے شعبان المعظم کے مہینے میں۔ ان میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب کا چاند دیکھتے تھے تو اللہ جل شانہ سے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب میں بھی برکتیں عطا فرما، شعبان میں بھی برکتیں عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، یعنی ہماری پہنچ دراز فرما دیجئے کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ پائیں، ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے تاکہ ہم رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کی برکات سے بہرور ہو سکیں، اس کی برکات کو سمیٹ سکیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عمل تھا کہ حضور رمضان تک پہنچنے کی اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما۔ کہتے ہیں خوش قسمت وہ شخص ہے جس کے زمانے میں بہت زیادہ رمضان آئے اور وہ ان رمضان میں اللہ کی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کی آمد سے پہلے شعبان المعظم میں کیے جانے والے معمولات میں دوسرا عمل ہے کثرت کے ساتھ روزے رکھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں شعبان میں حضور پہلے سے بھی زیادہ روزے رکھتے تھے، کثرت کے ساتھ رکھتے تھے تاکہ طبیعت کے اندر میلان پیدا ہو روزوں کی طرف۔ رمضان المبارک کی مشق سمجھ لیں یا اس کی تیاری سمجھ لیں یا پھر رمضان کا استقبال سمجھ لیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ خود بھی فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے تو میرے بھی جو قضا روزے مجھے رکھنے ہوتے تھے میں بھی شعبان کے مہینے میں رکھتی تھی تاکہ حضور کو بھی روزہ ہو اور مجھے بھی ساتھ روزہ ہو۔ تو آپ حضرات سے، خواتین سے، مردوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی ان معمولات کا اہتمام کریں۔ اگر آپ نے اب تک دعا نہیں کی اللہ سے رمضان پانے کی تو اب کر لیجئے۔ دوسری بات یہ کہ روزے رکھنا شروع کر دیں۔ اب موسم بھی الحمدللہ ٹھنڈا ہے اور اس مہینے میں روزے رکھنے کا اجر بھی زیادہ ہے بنسبت دوسرے مہینوں کے، رمضان کے علاوہ۔ رمضان کا استقبال کیسے کریں ہم حضور کی سیرت سے اس کو جانیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی مہینے میں ایک رات آنے والی ہے، شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت متعدد روایات سے ثابت ہو چکی ہے۔ اس کی عبادت کو، اس رات کی عبادت کو موجب اجر و ثواب قرار دیا گیا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے تو آگے شب برات کی فضیلت پر بھی بات کروں گی۔ رمضان کا استقبال کیسے کریں، ابھی جو معمولات بتائیں ان پہ عمل کر لیجئے، پھر انشاءاللہ آگے بھی بتاؤں گی، آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری باتیں پسند آ رہی ہوں گی، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔